حضرت بس مجھ سے برا دنیا میں انسان کوئی ہے ہی نہیں، سب سے برا انسان دنیا کے اندر میں اپنا کو سمجھتا ہوں۔ کہا کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا گھبرانے کی پریشانی کی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، آج کا بیان خواب کے تعلق سے ہے۔ جو انسان خواب دیکھتا ہے اس میں سے خواب کی کیا حقیقت ہے، انسان نے خواب دیکھا اس کی کتنی سچائی ہے، خواب جو ہے وہ کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور خواب کس کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، اور کن خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور کن خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، کون سا خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے اور کون سا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے مجھے عرض کرنی ہے۔ ان میں سے دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان نے خواب دیکھا، چلیے خواب دیکھا انسان نے، خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ایک تو خواب انسان دیکھتا ہے صبح کے وقت میں، فجر کی نماز کے وقت انسان نے خواب دیکھا، ان وہ خواب بھی اکثر سچے ہوتے ہیں، اور یہ خواب انسان فجر کی نماز پڑھ کے سویا تب انسان نے خواب دیکھا، وہ بھی اکثر سچے ہوتے ہیں۔ اور جو دن بھر میں انسان کو خواب دکھتے ہیں یہ خواب ذہنی طور پر ہوتے ہیں اکثر۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان نے دیکھو خواب دیکھا، خواب کے اندر انسان ایسی چیز دیکھتا ہے جو انسان دن بھر میں کرتا رہتا ہے۔ جو انسان دن بھر میں کام کر رہا ہے وہ خواب میں دیکھ لیا، یہ بھی فالتو خواب ہے۔ دماغ کے اندر جو چیز چل رہی ہے وہ خواب میں دیکھ لی، یہ بھی کیا ہے؟ فالتو خواب ہے، اس کی وہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ورنہ خواب جو ہے، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، 46واں حصہ خواب نبوت کو ہوتا ہے۔ اب خواب کس انسان کے سامنے بیان کرنا چاہیے؟ کبھی زندگی کے اندر جب بھی ہم خواب دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو دیکھیں زیادہ خواب پہ دھیان نہ دیں۔ کوئی انسان نے خواب دیکھا بادشاہ بن کے، خواب کے اندر جب وہ صبح کو اٹھا کہ بادشاہ بن جائے گا، جو تھا وہی ہے، جو مکان تھا وہی ہے، تو زیادہ خواب پہ دھیان دینا نہیں چاہیے۔ پھر بھی انسان نے صبح کے وقت میں کوئی خواب دیکھا اگر ہے اور اس کو خواب کو بعین ہی یاد ہے، جیسا اس نے خواب دیکھا تھا ویسا کا ویسا خواب اس انسان کی یاد ہے، تو اس کی تعبیر اکثر ہوا کرتی ہے۔ اب یہ ہے مسئلہ، خواب تو انسان نے دیکھ لیا، اب اس کی تعبیر کس سے معلوم کرے؟ ہمیشہ یاد رکھیں خواب کی تعبیر ایسے ہوتی ہے معلق، خواب کی تعبیر لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے، یعنی خواب کی تعبیر جب تک بتا دی نہیں گئی تب تک وہ پوری ہونا مشکل ہوتی ہے۔ جیسی ہی کسی انسان سے جیسی بھی انسان نے خواب کی تعبیر بتا دی، وہی کیا ہے، 99% بھی وہی ہوتا ہے، 99% وہی ہے۔ اس لیے کبھی زندگی کے اندر بھی دشمن سے اپنا خواب نہ پوچھیں۔ خواب کی تعبیر چاہے وہ عالم ہو یا کوئی پرہیزگار آدمی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کی لگی ہوئی چل رہی ہوتی ہے نا، بہت سے لوگ امام صاحب کی لگی ہوئی ہوتی ہے، اگر آپ کی لگی ہوئی ہے تو امام صاحب سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی، دوسرے عالم سے پوچھے۔ تو دشمن سے کبھی خواب کی تعبیر انسان نہ پوچھے، غیر عالم ہے اس سے بھی کبھی خواب کی تعبیر نہ پوچھے۔ کبھی زندگی میں یہ نہ سوچے یہ خواب دیکھا تھا ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ وہ خواب دیکھا تو جیسی تعبیر پہلے تھی اب بھی ایسی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خواب کا علم بالکل علیحدہ ہے، جیسے انسان عالم ہوتا ہے ایسی خواب کی تعبیر کا علم بھی بالکل الگ ہے، الگ فن ہے، الگ علم ہے۔ اللہ رب العزت جس کو نواز اس کو عطا فرما دے کہ اللہ کی شان ہے، ورنہ ہر آدمی عالم بن سکتا ہے لیکن خواب کی تعبیر بتانے والا آدمی نہیں بن سکتا۔ میرے محترم بزرگوں، میں نے کیا بتایا؟ کبھی دشمن کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا اور کسی غیر عالم سے خواب بیان نہیں کرنا۔ جیسی بتانے والے نے تعبیر بتا دی ویسا خواب ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اس کی بیوی مٹکا بھر کے پانی پی گئی، اس کی بیوی نے مٹکا بھر کے پانی پی لیا۔ اب اس نے صبح کو اٹھا، اب اسے بے چینی ہوئی کہ یار خواب میں تعبیر پوچھوں۔ کسی بزرگ کے پاس تعبیر معلوم کرنے کے لیے جا رہا تھا تو انہوں نے راستے میں ایک شخص ملا ایسی، اس نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہا ہے؟ ارے نہیں جا رہا ہوں ذرا۔ ارے بتا دو کہاں جا رہا ہے؟ ارے یار ایک خواب دیکھا تھا ایسے ایسے کہ میری بیوی جو ہے مٹکا بھر کے پانی پی گئی۔ اس نے کہا اچھا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ میں تیرے بیوی کو پیٹ نہیں پڑا، کیا تھا وہ ایسی؟
لفنگا ٹائپ کا تھا کہ تیری بیوی کا پیٹ نہیں پھٹا، اور نہ چل تو تیرے سامنے یوں نہیں کہہ رہا تھا میں، تو ایسے ہی بولے الٹا سیدھا. وہ گیا ان بزرگ کے پاس گیا، جانے کے بعد بزرگ سے معلوم کیا حضرت اس طرح کی بات ہے، ایسے میں نے خواب دیکھا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان کیا؟ جی نہیں. کسی سے تعبیر پوچھی؟ نہیں. دھیان کرو. کہا کہ ایک دوست ہے کہ وہ ملا تھا تو ایسی ہے، ملا تھا، میں نے اس سے بات کی تو اس نے کیا کہا کہ حضرت نے فرمایا، اس نے کیا بتایا کہ حضرت اس میں تو ایسی ہے، اس نے جو کہہ دیا کہ تیری بیوی کا پیٹ نہیں پھٹا. بزرگ نے کہا کہ جا اپنے گھر پہ جا کے اپنی بیوی کو چیک کر. وہ اپنے گھر پر دوڑا آیا تو بیوی کا پیٹ پھٹا ہوا تھا. تو جیسے اس لیے خواب معلوم بھی کریں، اگر اکیلے میں معلوم کریں، علماء عالم ہو، نیک آدمی ہو، الگ میں معلوم، کسی کے سامنے بیان نہ کریں. اگر کسی انسان 4 آدمی بیٹھے ہیں، ایک شخص خواب کی تعبیر معلوم کر رہا ہے، 3 آدمی بیٹھے ہیں نا، انہیں بھی خاموش رہنا چاہیے. نہیں کیا فوراً پٹاخ سے بولتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا اکثر. مسئلہ امام صاحب سے پوچھ رہے ہیں، دوسرا آدمی بیٹھا پہلے بول دے گا، امام صاحب سے پہلے جواب وہ دے دے گا مسئلے کا. تو بھائی چل مسئلے کا جواب تو تھوڑا دیر میں دے دیا، کوئی بات نہیں، لیکن خواب میں ایسا نہیں کرنا. مسئلہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن خواب کی تعبیر جو بتا دی وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی. اس لیے خواب کی تعبیر بیچ میں لٹکی ہوتی ہے آسمان تک، اور جب انسان تعبیر بتا دیتا ہے اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہ خواب پھر ویسا ہی بن جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں دیکھیں، اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے خواب دیکھا اس سال اگلے سال بھی ویسے خواب دیکھا تعبیر سیم ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے. الگ الگ مسئلے تو ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. مثلاً پاکی ناپاکی ہے، اس کے مسائل ہمیشہ ایک سے رہیں گے، کچھ مسائل بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن خواب کی تعبیر ہر مہینے بدل جاتی ہے. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کی جو جہاں وہ لیٹتا ہے اس کے نیچے سے آگ نکل رہی ہے. حضرت کے پاس آیا جو اس وقت کے بزرگ تھے. آنے کے بعد معلوم کہ حضرت اس طرح میں نے خواب دیکھا. حضرت نے کہا کہ تو یہ مال ملے گا کہ جہاں تو لیٹتا ہے وہاں سے زمین کھود اور وہاں پر مال ہے، خزانہ ہے. انہوں نے وہاں سے کھودا، خزانہ مل گیا اسے. دوسرا شخص آیا کچھ وقت کے بعد، ایک شخص نے خواب دیکھا سیم بعینی کہ میں جہاں لیٹتا ہوں میں وہاں سے آگ نکل رہی ہے. حضرت نے فرمایا تیرے کو پریشانی آنے والی ہے، جہاں جس گھر کے اندر ہے گھر کو خالی کر دے. چھت، انہوں نے گھر خالی کیا، چھت گر گئی. اب جو شاگرد تھے وہ کہنے لگے یار بڑی تعجب کی بات ہے کہ حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات. ایک شخص نے خواب دیکھا آگ کا تو اسے تم نے مال دلوا دیا، دوسرے نے بھی آگ کا خواب دیکھا سیم ایسے ہی تو تم نے اس کی چھت گروا دی. کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے. اس شخص نے خواب دیکھا جس کو مال ملا کب؟ سردی کے موسم میں، اور سردی کے موسم میں آگ کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو مال ملا. دوسرے نے خواب دیکھا گرمی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں انسان آگ سے بچتا ہے یا اس کے پاس جاتا ہے؟ گرمی کے موسم میں آگ نقصان دینے والی چیز ہے، اس لیے بزرگ نے فرمایا کہ تیرے اوپر کیا ہونے والا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں کبھی بھی دیکھیں سب سے بہترین چیز یہ ہے، اچھا خواب دیکھیں اللہ کا شکریہ ادا کریں، برا خواب دیکھیں 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھیں، اور صبح کو اٹھنے کے بعد صدقہ کر دیں، کسی سے بیان نہ کریں. صدقہ کچھ بلا آفت پریشانی اگر آنے والی بھی ہے تو اللہ اسے ٹال لے گی صدقہ کی برکت سے. صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ الصدقۃ ترد البلا، صدقے کے ذریعے اللہ رب العزت بلاؤں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس لیے آپ برا خواب دیکھا اٹھ جاؤ، اپنا کیا کریں، کچھ صدقہ کر دیں، اللہ سے توبہ کر لیں. اچھا خواب دیکھا تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اچھا خواب ہے تو تعبیر اس کی اچھی ہی رہے گی. اور دوسری چیز، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب دیکھا لگتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا ہے لیکن تعبیر بہت بری ہوتی ہے. بہت سی مرتبہ خواب دیکھا تو بہت برا لگ رہا ہے دیکھنے میں، ارے بہت گندا خواب ہے اور یہ تو میں تو بہت یہ ہوں، لیکن خواب کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے. ایک زبیدہ تھی ملکہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہیں اور لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں اور آ کے ان سے زنا کر رہے ہیں. ان کے پاس لوگ آ رہے ہیں، 7 طرح کے لوگ آ رہے ہیں اور ان سے زنا کر کے جا رہے ہیں. اب وہ اٹھی، اب انہوں نے اپنی باندھی سے کہا کہ جاؤ. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے، سب سے بڑے خواب کی تعبیر بتانے والی یہی تھی. حضرت سے فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، خواب کی تعبیر معلوم کرو، اور یہ مت کہنا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اپنا نام لینا. خواب میں بے عزتی کا مسئلہ ہے نا، گندا خواب دیکھنے میں معلوم ہونا ہے، عزت بے عزتی کا مسئلہ ہے کہ اپنا نام لینا کہ میں نے دیکھا، میرا نام مت لینا. وہ جا کر گئی، جانے کے بعد خواب بیان کیا کہ حضرت اس طرح کی بات ہے، ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا. حضرت نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ تو کہا کہ فلاں محل کے اندر باندھی ہوں. کہا کہ تیری اوقات ہی نہیں ہے کہ تو یہ خواب دیکھے. کہ نہیں میں نہیں دیکھا. نہیں تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی. اس نے بہت کوشش کری. حضرت نے کہا کہ تیری اتنی حیثیت نہیں ہے تو یہ خواب کو دیکھ لے. کہا کہ اچھا. وہ واپس چلی گئی. جانے کے بعد اپنی ملکہ سے کہا، کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جاؤ تو پھر ایک کام کرو، تم میرا نام لے دینا لیکن حضرت سے کہہ دینا کہ اللہ کے واسطے اس خواب کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا.
بیان نہ کرے، میری عزت کا مسئلہ ہے۔ پھر گئی، جانے کے بعد کہا کہ ایسے ہماری ملکہ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ ہاں کہ اب ٹھیک ہے۔ کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت ان سے ایسا کام لیں گے کہ جس کے ذریعے ہر طرح کا آدمی، چرندے پرندے درندے انسان حیوان سب فائدہ اٹھائیں گے۔ خواب کیسا ہے اور تعبیر کتنی اچھی ہے، جا کے بتایا۔ پھر ایسا ہی ہوا، ان کے ذریعے انہوں نے ایک نہر کھدوائی اور اس نہر کے ذریعے لاکھوں لوگ پانی پی کر سیراب ہو، چرندے پرندے انسان ہر طرح کا انسان اس نہر سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو خواب دیکھنے میں کچھ، تعبیر اس کی کچھ۔ بہت سی مرتبہ انسان اچھا خواب دیکھتا ہے، لگتا ہے دیکھنا بہت اچھا ہے، لیکن خواب کی تعبیر بہت اس کی بری ہوتی ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اب کتنا گندا خواب ہے، حقیقت میں انسان کو زنا کرے تو بدکار ہے، اس سے برا تو دنیا میں انسان کو ہو نہیں سکتا، لیکن خواب میں دیکھا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اب اس نے بڑا پریشان ہوا، جانے کے بعد تعبیر اس کی معلوم کری کہ اس طرح کی بات ہے، میں نے ایسے خواب دیکھا۔ کہ کیا خواب دیکھا کہ تجھے اپنی ماں کے ذریعے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اگر کسی انسان نے خواب دیکھا کہ اپنی محرم کے ساتھ، ماں ہے بہن ہے بیٹی، ان کے ساتھ خواب کے اندر زنا کر رہا ہے، اس کی تعبیر بری نہیں ہے۔ اب انسان اس کو وہ چیز سے معلوم نہیں کر سکتا، بھائی کیا کہے گا کہ کسی عالم سے معلوم کرے گا، کیا کہے گا کہ صاحب میں نے خواب، کتنا برا لگے گا سننے میں۔ آدھے تعبیر تو اس کی اچھی ہے، لیکن انسان کیا سوچے گا، یار یہ نہیں سوچیں گے پتا کہ ان نے کیسا، کتنا برا آدمی کتنا گندا آدمی۔ تو اس کی تعبیر کیا ہے، تعبیر اچھی یہ ہے کہ محرم کے ساتھ اگر انسان خواب کے اندر زنا کر رہا ہے تو اس کے محرم سے اس کو دنیا میں فائدہ اللہ رب العزت پہنچائے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوسری چیز، ایک چیز ہے، ایک انسان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا۔ خواب میں شیطان سب کی صورت بنا کے آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی صورت بنا کے نہیں آ سکتا۔ اگر کسی انسان نے اللہ کے رسول کو خواب میں زیارت کی تو اس نے اللہ کے رسول ہی کی زیارت کی۔ کسی بزرگ کی زیارت کی تو ہو سکتا ہے شیطان ان کی شکل بنا کے آ گیا ہو، کسی عالم کی زیارت کی تو ہو سکتا ہے شیطان ان کی شکل بنا کے آ گیا ہو، لیکن اگر اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے رسول ہی کی زیارت کی خواب کے اندر۔ شیطان کے اتنی اللہ نے طاقت نہیں دی کہ اللہ کے رسول کا چہرہ بنا کر خواب میں آ جائے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، مسئلہ ایک باریک سا یہ ہے، ہمارے پاس، ہم نے خواب دیکھا اللہ کے رسول کو زیارت ہوئی ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہی تھے؟ خواب تو اچھا ہے، ہو سکتا ہے شیطان کسی بزرگ کی خواب میں کسی بزرگ کی شکل بنا کے آ گیا ہو اور دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہو کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ خواب تو اچھا ہے، لیکن پکی دلیل بھی اس کی نہیں۔ ہاں دیکھیں، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی میرے خواب کے اندر زیارت ہو جائے، اس کو چاہیے درود پاک کی کثرت کرے۔ جو انسان جتنا زیادہ درود شریف کی کثرت کرے گا، اتنی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو خواب میں زیارت ہوگی۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ اور ہے اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت کرنے کا، ایک چھوٹا سا وظیفہ اور ہے۔ وظیفہ یہ ہے 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ انا اعطینا کل کوثر، یہ سورت ہے پوری، ایک لائن کی سورت ہے، 3 آیات ہیں، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ 1100 مرتبہ جو انسان اس سورت کو پڑھ کر سوئے گا، بہت جلدی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 7 دن کے اندر ہی اس انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور میرے محترم بزرگ کو آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، خواب اچھے خواب دیکھنے کے بعد بھی اپنے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب میں تو بہت نماز تو پڑھ لیا، خواب دیکھ رہا اچھے اور سوچ رہا کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک خادم تھا، خادم نہیں مرید تھا، ان کا مرید روزانہ خواب کے اندر جنت دیکھتا تھا، روزانہ خواب میں جنت دیکھتا صاحب۔ اب وہ بڑا اس میں حضرت کے پاس آیا، اپنے شیخ کے پاس، حضرت نے کہا کہ سنا ہے تم روزانہ خواب میں جنت دیکھتے ہو کہ جی، اور ذرا اپنا تیش میں آ گیا، ہاں صاحب ماشاء اللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، روزانہ خواب میں جنت دکھتی ہے۔ حضرت نے کہا کہ کام کر بیٹا، سمجھ، اللہ والے تو اللہ والے مرید، تو ان کا مرید ہوتا ہے، وہ تیرا شیخ ہے، تو ان سے آگے بڑھنا چاہ رہا، ان کے سامنے ڈینگے مارا۔ حضرت نے کہا بیٹا ایک کام کرنا، آپ کو جب تو جنت دکھا نا خواب کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، لا حول پڑھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ سوچنے لگا، اوہو میرے شیخ کیا کر رہے ہیں، مجھ سے جل رہے ہیں، جیلس ہو رہے ہیں مجھ سے میرے شیخ بھی، میرے جنت کی زیارت ہو رہی، لیکن شیخ کی بات کی دماغ میں بیٹھ گئی۔ رات کو خواب میں دیکھا ابھی جنت دکھائی دے رہی، صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، جنت ورنہ سب ختم، سب گایا۔ پتہ چلا کیا تھا، شیطانی دھوکہ تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اچھا خواب دیکھیں، خوش ہوں، لوگوں سے بیان بھی کر دیں، برا خواب دیکھیں تو اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور کچھ صدقہ رکھ دیں، زیادہ خواب کے چکر میں پڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔